مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے. ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سر یہاں مینارہ ہے. شہر نوساری میں محض 20 طلبہ اور 2 اساتذہ پر مشتمل جو چراغ 1986 میں عزیز العلماء حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ قادری برکاتی نے جلایا تھا، وہ اب ایک آفتاب کامل کی شکل اختیار کر چکا ہے. صوبہ گجرات کے ایک تاریخی شہر نوساری کے محلہ تاپڑوار میں کرائے کے مکان میں شروع ہونے والا ادارہ آج آسمان علم و فن کا تابندہ ستارہ بن چکا ہے، اور یہی دارالعلوم انوار رضا نوساری کی شناخت بھی بن چکا ہے. دارالعلوم انوار رضا علوم دینیا کا بہتا دریا ہے، جہاں تحفیظ القرآن سے لے کر دینیات، علمیت، فضیلت، تخصص اور افتاء جیسے تمام تر شعبہ جات بحسن و خوبی جاری اور ساری ہیں. عزیز العلماء حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ قادری برکاتی نے اپنے دائرہ کار محض نوساری تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچایا. یوں دارالعلوم کرائے کے مکان میں پروان چڑھتا رہا، یہاں تک کہ طلباء کی تعلیم اور رہائش کے لیے وہ مکان کوتاہ دامہ کی شکایت اور دارالعلوم خود اپنی عمارت کی خواہش کا اظہار کرنے لگا. اسی وقت اراکین دارالعلوم نے بحکم حضور اشرف الفقہا 5200 اسکوائر فٹ پر مشتمل زمین کا ٹکڑا دارالعلوم انوار رضا کی پہلی تعمیر کے لیے شہر کے غیر آباد علاقے میں، جو نشیبی بھی تھا اور سارے شہر کا کوڑا کرکٹ جمع ہونے کی جگہ بھی، اس جگہ کو خرید لیا گیا اور 3 شعبان المعظم 1409 ہجری مطابق 12 مارچ 1989 بروز اتوار شارع بخاری نائب مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی کے مقدس ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 28 جنوری 1991 بروز اتوار اس خوبصورت عمارت کا افتتاح ہوا، اور پھر طلباء کے قیام و طعام کا انتظام یہیں کر دیا گیا. یوں ادارہ روز بروز پروان چڑھتا رہا. دارالعلوم انوار رضا جہاں دن بدن روز افزوں ترقی کی راہ پر گامزن تھا، وہیں ایک مسجد کی بھی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، جہاں طلباء اور اہل محلہ نماز ادا کر سکے. اب تک ادارہ حاضہ کے ایک ہال کو عبادت گاہ کی شکل دی گئی تھی. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ادارے سے متصل جانب مغرب میں ایک عالیشان 2 منزلہ خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی، جو تقریباً 4000 اسکوائر فٹ پر مشتمل ہے. رضا ڈائننگ ہال. دارالعلوم حاضہ کی جدید تعمیرات میں ایک رضا ڈائننگ ہال بھی ہے، جہاں طلباء بڑی کشادہ جگہ میں اطمینان و سکون کے ساتھ سنت طریقے سے کھانا کھاتے ہیں. اس کی تعمیر تقریباً مسجد رضا سے متصل 1320 اسکوائر فٹ پر کی گئی، اور اس خوبصورت عمارت کا افتتاح بدست حضور سیدی سرکار امین ملت ڈاکٹر سید امین میاں صاحب قبلہ ماررہ مطہرہ 29 مئی 2010 کو ہوا. برج اشرف الفقہا.
اب تک ادارہ احاطہ میں جہاں طلبہ کا قیام تھا وہیں درسگاہیں جاری تھیں، اور ہر وقت یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ قیام گاہ اور درسگاہ دونوں الگ الگ ہونی چاہیے۔ اسی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دارالعلوم انوار رضا کے سامنے ایک پلاٹ 2700 اسکوائر فٹ پر مشتمل بڑی اونچی قیمت پر خریدا گیا اور حضور اشرف الفقہاء کے دست مبارک سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ حضور اشرف الفقہاء کی دعائیں تھیں کہ آپ کے ایک عقیدت مند جناب حاجی فیضل بھائی فدایہ ملاوی نے تنہ تنہا اس عمارت کے مکمل تعمیری خرچ کی ذمہ داری اٹھائی اور انہی کی تمنا پر اس عمارت کا نام برج اشرف الفقہاء رکھا گیا۔ دارالعلوم انوار رضا بنین کی کامیابی دیکھ کر عوام و خواص کی جانب سے مسلسل یہ مطالبہ بڑھتا رہا کہ دارالعلوم بچوں کی طرح بچیوں کو بھی زیور علم و ادب سے آراستہ کرنے کا اہتمام کرے۔ خاص طور پر علی جناب حافظ و قاری محمد اقبال صاحب قبلہ حال مقیم لندن UK، حافظ و قاری الحاج محمد اسماعیل صاحب قبلہ حال مقیم ملاوی افریقہ، ان دونوں حضرات کے بہت اسرار اور مکمل تعاون کی یقین دہانی اور اراکین کے حوصلوں سے عزیز العلماء حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے اس میدان میں بھی قدم بڑھا دیا اور 5 ستمبر 2005 کو 25 طالبات کو لے کر تعلیم کی شروعات کر دی اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے رضا فلیٹ کی شکل میں 2 منزلہ عمارت خاص کر دی، جو کہ دارالعلوم انوار رضا کی مستقل آمدنی کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اب اگلا تعمیری منصوبہ لڑکیوں کے لیے ایک ہال بنوانا تھا تاکہ وہاں اطمینان و سکون سے لڑکیاں نماز ادا کر سکیں، نیز ان کی تعلیم اور کھانے کا انتظام بھی وہیں ہو جائے۔ اس کار خیر کے لیے حاجی حنیف بھائی اور ان کے بھائیوں اوجی عیسیٰ گروپ ملاوی نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس ہال کی تعمیر بھی الحمدللہ سن ء 2013 میں مکمل ہوئی۔ جدید عمارت مدرسۃ البنات جو کہ 2 منزلہ 12 کمروں پر مشتمل ہے، اہل خیر حضرات نے اپنی جانب سے کمرے بنوا کر اس عمارت کی تعمیر کو آسان کر دیا اور یہ دیدہ زیب عمارت تمام تر جدید سہولیات سے مرصع ہے اور اس خوبصورت عمارت کا افتتاح 4 رجب 1435 ہجری مطابق 4 مئی 2014 بروز اتوار شام 4:30 بجے حضور اشرف الفقہاء کے دست مبارک سے ہوا۔ مدرسۃ البنات دارالعلوم انوار رضا کی نئی عمارت آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بلڈنگ پر 3 فلور کا کام جاری ہے۔ بچوں کی بڑھتی تعداد نے اراکین کو اس طرف توجہ دلائی اور ہمارے حاجی فیضل بھائی فضایہ کے بڑے تعاون کی بنیاد پر الحمدللہ یہ بھی کام آسان ہو گیا۔ رویل انگلش میڈیم اسکول، رویل انگلش میڈیم اسکول یہ بھی دارالعلوم انوار رضا کے ایک منصوبوں میں سے ابتدائی سے ترقی کے منازل یہ اسکول طے کرنے لگا اور جب فرسٹ کی پرمیشن مل گئی اس وقت اسکول کے لیے بلڈنگ کی ضرورت ناگزیر ہو گئی۔ تب اراکین نے اسکول کی ضرورت کو فوری طور پر پوری کرنے کے لیے دارالعلوم انوار رضا کے سامنے ہی 2700 اسکوائر فٹ پر مشتمل ایک تعمیر شدہ مکان خرید لیا، جہاں امسال 7ویں کلاس تک کی تعلیم جاری ہے۔ اسکول کے لیے 8ویں کلاس تک کی پرمیشن آ چکی ہے۔ مفتی اعظم بوائز ہاسٹل یہ دارالعلوم انوار رضا کی ایک اور خوبصورت گراؤنڈ پلس 3 منزلہ عمارت جس میں تقریباً 29 کمرے ہیں۔ اس کی تعمیر بھی اہل خیر حضرات کے تعاون کی بنیاد پر بڑی آسان ہو گئی اور الحمدللہ آج یہ عمارت تمام تر جدید سہولیات سے مرصع طلباء کی رہائش گاہ ہے۔ برکاتی مسجد وقت کی اہم ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارہ احاطہ کی نگرانی میں محلہ سلوٹواڑ میں برکاتی مسجد کا قیام عمل میں آیا، جو 1050 اسکوائر فٹ زمین پر مشتمل ہے۔ 6 جولائی 2006 عیسوی بروز جمعہ اس میں پہلی نماز ادا کی گئی۔ یہ پلاٹ علی جناب حاجی رفیع میاں برہانی ان کی جانب سے وقف کیا گیا تھا۔ آپ ہی کی اجازت سے
اس مقام پر مسجد قائم کی گئی۔ مسجد سلیمان ادارہ احاطہ کے عقبی حصے میں روز بروز جدید تعمیرات کا سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ اہل سنت کی کوئی مسجد نہ ہونے کے باعث ایک مسجد کی ضرورت محسوس کی گئی۔ سن عیسوی 2014 میں کچھ مخلصین نے اللہ کے گھر کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا وقف کر کے اس کی تعمیر ادارہ احاطہ کے سپرد کی۔ الحمدللہ اس تعمیر کا کام جاری ہے۔ آپ اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں حصہ لے کر دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہو۔ دارالعلوم انوار رضا کے آئندہ کے منصوبات: طلباء کے لیے تحقیق و مطالعہ کے لیے لائبریری، کمپیوٹر لیب، رائل انگلش میڈیم اسکول کے لیے مستقل عمارت۔ آپ تمامی حضرات نے اس ویڈیو کو ملاحظہ کیا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ایک بار ادارے میں ضرور تشریف لائیں اور ہمارا تعاون فرما کر دونوں جہاں کی نعمتوں سے سرفراز ہوں۔ محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين.